आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा के नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम। तवज्जो कीजिए मबज़ूल मोमिनीन कराम, करेंगे खिदमत अक़दस में पेश ज़िक्र इमाम। सब अहले बैत पे मिलके पढ़ें दुरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम और या अली मदद। जहाँ जहाँ मेरे सौगवारान हुसैन इस वक़्त अहले बैत का मरसिया सुनने के लिए हदायत टेलीविज़न लगाकर बैठे दीदाए तर में हमारे साथ फ़र्श अज़ा बिछा रहे हैं, उन सबको मेरी और मेरे मेहमानाने गरामी जनाब सैयद सफदर अब्बास जाफ़री ज़ाकिर अहले बैत और जनाब इजाज़ जाफ़री ज़ाकिर अहले बैत और शायर अहले बैत की तरफ से पुरसा कबूल हो, और आप सब की तरफ से इमाम ज़माना की हुजूर में इमाम इलाहे इस्लाम इमाम हुसैन का पुरसा पेश करता हूँ। अज़ादारान हुसैन, मुहर्रम का चांद हो गया, घरों पर अलम के फरेरे लग गए, इमाम बारगाहें सज गईं, मिंबर हुसैन पर ज़ाकिरीन हुसैन आ गए। मेरे हुसैन ने अपने नाना को अलविदा कहा और अल्लाह का नाम लेकर ज़ेन पर सवार होकर अपनी मक़तलगाह की तरफ चल पड़ा, और एक बार पीछे मुड़कर देखा और फिर निगाह आसमान की तरफ करके एक आह भरी और कहा होगा, ए अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, बेशक मैं तेरी मशीयत जानता हूँ, मगर ये नादान दुनिया इस बात को नहीं समझती कि इमाम अपने वक्त के हर एक मामले को जानता है। बेशक मुझे तेरी मशीयत साबित करने के लिए इनके सामने मैदान करबला के अंदर जाके 3 दिन तशना रहकर अपने ख़ानदान और अपने अहबाब की कुर्बानी देनी होगी, और उस कुर्बानी देने के बाद जब तक तू बस हुसैन बस नहीं कह देगा, मैं अपनी कुर्बानियाँ पेश करता रहूँगा, और मैं उस वक्त तक इस कुर्बानी से बाज नहीं आऊँगा कि जब तक तू मुझे नफ्स मुतमइन्ना का इशारा ना दे दे। बेशक अल्लाह ताला मेरी इस कुर्बानी को कबूल करना, मेरे ख़ानदान की कुर्बानी को कबूल करना। बेशक मेरे नाना ने जो दीन इस्लाम इस दुनिया के लिए दिया और मुसलमानों ने इसके ऊपर जो अमल किया, उसको फिर दोबारा दुरुस्त करने के लिए मेरे बाबा इमाम अली हज़रत अली इलाहे इस्लाम ने जो जद्दोजहद की, और जो उसके बाद फिर मुआविया और उसके बेटे यजीद ने उसका तहबाला किया, आज फिर मुझे उसको दोबारा दुरुस्त करने के लिए या अल्लाह तेरी मशीयत के मुताबिक अपनी कुर्बानी पेश करनी है। आज हम दीदा तर लिए उसी इमाम अली मकाम की वो अजीम तर कुर्बानियाँ जो उसने यके बाद दीगरे सुबह से लेके असर के वक्त तक पेश की, उसी को हम पुस्सा देने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। हमें वो वक्त याद आ रहा है जब हमारी पाक बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपने भाई से कहा होगा कि ए भाई, क्या यही तेरा लाशा है, क्या ये तू ही है। हमें वो वक्त याद आ रहा है जब बीबी सकीना ने अपने बाप के सीने से लिपट कर कहा होगा, बाबा मैं तो तेरे सीने पर सोने की आदी थी, मगर आज ये क्या है कि मैं तेरे सीने पर पहुंच नहीं सकती, मेरे और तेरे दरमियान इस कदर तीर हैं कि मैं तुझ तक पहुंच नहीं सकती। मेरी बीबी ने पुकार कर कहा होगा, या अब्बास अलमदार, तुम कहाँ हो इस वक्त कि जबकि हमारे सरों पर से चादरें छीन ली गई है। तो जनाब, हम आज सब दुनिया में जहाँ जहाँ मेरे अज़ादारान हुसैन बैठे इस वक्त मुझ अली शान गराए अहले बैत के इस गरिया को सुन रहे हैं, और जो जहाँ जहाँ भी इस गरिया में शामिल है, मैं उसको मुतवज्जे करता हूँ कि रात का यही वो पहर है जब मेरे आका इमाम अली मकाम ने उठकर और अल्लाह ताला से अपनी इबादत करने के बाद निहायत ही खामोशी के आलम में कलाम किया होगा, दरख्वास्त की होगी, अर्ज़ की होगी, और कहा होगा कि ए मेरे अल्लाह, काश मेरे बाबा के दीन को मानने वाले मुझे पहचान लें और मेरी जान बख्शी कर दें।
اے کاش کہ میرے بابا کے ماننے والے یہ مسلمان صبح میرے بابا کے نام کی اذان دے کر خود میرے بابا کے خاندان کو قربان نہ کریں۔ اے کاش اے اللہ میرے بابا کے دین کے پیروکار سمجھ جائیں کہ میں حق پہ ہوں اور وہ باطل اور شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اسی لیے آج ہم اس دیدہ تر میں بیٹھے اسی ذکر کو لے کر آگے چل رہے ہیں، اسی اللہ کی بارگاہ میں جہاں امام حسین نے اپنا اتنا گریہ پیش کیا۔ میں اپنے ساتھ موجود شاعر اہل بیت جناب ذاکر اہل بیت جناب اعجاز جعفری صاحب کو درخواست کروں گا کہ وہ آج امام عالی مقام کے اس دیدہ تر کے پرسے کو حمد باری تعالیٰ سے اس کا آغاز فرمائیں۔ جناب اعجاز جعفری صاحب، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ انکار کسے ہے اے خدا تیرے کرم سے، انکار کسے ہے اے خدا تیرے کرم سے، ہر شے کو جو جنبش ہے، ہر شے میں جو جنبش ہے تو تیرے حکم سے، انکار کسے ہے اے خدا تیرے کرم سے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جلوے تیرے ہر شے میں نظر آتے ہیں مجھ کو، جلوے تیرے ہر شے میں نظر آتے ہیں مجھ کو، ہے تیری خدائی کا بھرم تیرے ہی دم سے، ہے تیری خدائی کا بھرم تیرے ہی دم سے، احسان کیا ہم پہ محمد کو اتارا، احسان کیا ہم پہ محمد کو اتارا، احسان کیا ہم پہ محمد کو اتارا، روشن ہے جہاں سارا خورشید اسم سے، روشن ہے جہاں سارا خورشید اسم سے، نوری ہو یا ناری ہو یا آدم سا ترابی ہو، نوری ہو یا ناری ہو یا آدم سا ترابی ہو، ساجد کا تعلق ہے مسجود حرم سے، ساجد کا تعلق ہے مسجود حرم سے، اللہ کے منکر کا حشر ایسا ہی ہوگا، اللہ کے منکر کا حشر ایسا ہی ہوگا، دھتکارا گیا جیسے ابلیس بزم سے،
دھتکارا گیا جیسے ابلیس بزم سے، سجدے میں جبیں اور ہے حلقوم پہ خنجر، سجدے میں جبیں اور ہے حلقوم پہ خنجر، سجدے میں جبیں اور ہے حلقوم پہ خنجر، ہے تیری عبادت کو ضیا تیرے حشم سے، ہے تیری عبادت کو ضیا تیرے حشم سے، ہر حکم تیرا واجب مقصود رضا تیری، ہر حکم تیرا واجب مقصود رضا تیری، سیکھا ہے اطاعت کا ہنر شاہ امم سے، سیکھا ہے اطاعت کا ہنر شاہ امم سے، گر چھن بھی گئی قوت گویا میری تو، گر چھن بھی گئی قوت گویا میری تو، میں پھر بھی کروں گا تیری تعریف قلم سے، میں پھر بھی کروں گا تیری تعریف قلم سے، اعجاز تو نوکر ہے اللہ کے پیاروں کا، اعجاز تو نوکر ہے اللہ کے پیاروں کا، اعجاز تو نوکر ہے اللہ کے پیاروں کا، تحفہ ہے میرے پاس غلامی کا اجر سے، تحفہ ہے میرے پاس غلامی کا جنم سے، انکار کسے ہے اے خدا تیرے کرم سے، ہر شے میں جو جنبش ہے تو تیرے حکم سے، صلوات اللہم صلی محمد۔ اے میرے شیعان حیدر کرار، اے میرے عزادارو، اے ماتمین حسین، جہاں جہاں موجود ہو وہاں وہاں میرے اس گریہ کو سنو، میری اس دیدہ تر کو دیکھو۔ سید شاہ جمال رضوی گوپال پوری حوزہ علمیہ قوم ایران فرماتے ہیں کہ راہ حق پر چلنے والے جانتے ہیں کہ نماز عشق کا وضو خون سے ہوتا ہے اور سب سے سچی گواہی خون کی ہوتی ہے۔ دنیا کے حافظے سے بڑے بڑے شہنشاہوں کے، بڑے بڑے مرتبے والوں کے، بڑے بڑے فرعونوں کے، بڑے بڑے تقدیر والوں کے، بڑے بڑے لوگوں کے نام و نشان مٹ جاتے ہیں، وقت کی گرد ان کو ماند کر دیتی ہے، لیکن ایک شہید کا خون کبھی باند نہیں پڑتا، اس کے اوپر کبھی دھول نہیں آتی، وہ ہمیشہ ایک آبگینے کی طرح روشن و
منور رہتا ہے، نہ صرف یا کہ یہاں پہ روشن رہتا ہے بلکہ وہ آخرت میں بھی ہمیشہ کے لیے روشن رہتا ہے۔ اے میرے عزادارو، واحد ایک شہید کا خون ہے جس کو اس کے کفن میں لپیٹ کر بغیر وضو کے، بغیر غسل کے دفن کیا جاتا ہے۔ ایک شہید کا خون اتنا پاکیزہ و معطر و خوشبودار ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اور پسندیدہ چیز میں اس کو فرمایا ہے۔ مولا کائنات نے خود فرمایا کہ موت کی راہ میں خدا کے لیے قتل ہو جانا بہترین زندگی ہے۔ کیا بات ہے اس بات کے اندر کہ مولا فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں قتل ہونا در اصل موت نہیں، زندگی ہے، اور وہ زندگی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے اور جس کے اندر انسان ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے۔ اے میرے عزادارو، اے میرے خوبدارو، اگر تم چاہتے ہو کہ امام علی عالی مقام کی قربت حاصل کر لو، اے میرے پیارو، اگر تم چاہتے ہو کہ حسین تمہیں اپنے سینے سے لگا لے، اور اے میرے خوبدارو، اے میرے چاہنے والو، اے عزادار حسینہ، جہاں جہاں موجود ہو اور جہاں جہاں مجھے سن رہے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کل کو بی بی فاطمہ آپ کے لیے بھی اپنا رومال پیش کرے، آپ کے گریہ کو پہنچے، تو رخ کر لو عزا خانوں کا، رخ کر لو امام بارگاہوں کا، جہاں آج سے ذکر حسین شروع ہو کے آپ کا انتظار میں ہماری بی بی، ہمارے محمد و آل محمد فرش بچھائے بیٹھے ہیں، دیدہ تر سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا تم آج کی ان عاشوروں کی رات میں، ان محرم کے ان دنوں میں سو جاتے ہو؟ کیا تم جاگ کے اپنے امام کے اس مصیبت کو یاد کرتے ہو کہ جب اس کے خاندان کے پاس پانی کا ایک قطرہ نہ رہا؟ کیا آپ اس عالم میں، اس دنیا میں اپنے آرام کو اس عبادت پر، اس مجلس کے اوپر آپ اس کو اہمیت دے جاتے ہو کہ جب آپ کا امام اپنے کپڑوں اور اپنی خوبصورت پوشاک کے اوپر اپنے پھٹے ہوئے لباس کو ترجیح دے رہا ہے کہ کل کو جب انہوں نے میرا سامان لوٹنا ہے تو میری لاش کی بے حرمتی نہ کریں؟ تو اے پوری دنیا کے مسلمانوں، غیر مسلمانوں، منکروں، مقصروں، منافقوں، مرتدوں، متکبروں، یاد رکھو، مجلس عزا صرف رونے، صرف رولانے، صرف زنجیر زنی یا صرف ماتمداری کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ظالموں کے خلاف مظلوم کی حمایت کا وہ بین الاقوامی اعلان ہے جس کے تحت طاغوت جب خون شہید کو ماند کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ گریہ زاری اور یہ ماتم داری اس ظالم کی اس مکروہ کوشش کو ناکام بنا دیتی ہے۔ آج کے دور کا طاغوت، آج کے دور کا استبداد، آج کے دور کا یزید، آج کے دور کا منکر، آج کے دور کا مقصر، آج کے دور کا مرتد، آج کے دور کا کافر، آج پھر شیعان حیدر کرار کے خون کا ویسے پیاسا ہے جس طرح آج سے 1400 سال پہلے ہمارے ائمہ کرام کے خون کا پیاسا تھا۔ آج بھی قافلوں کی صورت میں موجودہ دور جدید میں جاتی ہوئی بسوں میں سے اتار کر شیعان حیدر کرار کو اس لیے شہید کیا جا رہا ہے کہ ان کے معصوم ناموں کے اندر اہل بیت کے اسماء کرام شامل ہیں۔ آج بھی ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، آج بھی حسین کی حسینیت زندہ ہے، آج بھی بی بی زینب ہمارے ان ظلم و تشدد کو دیکھ کر گریہ زاری کر رہی ہے۔ آج ہم اپنی بی بی کے لیے دیدہ تر ہیں، آج ہمارے ائمہ کرام ہمارے لیے دیدہ تر ہیں۔ ہمارے یہ دیدہ تر خدمت عالی مقام میں پیش کرتے ہوئے میں آپ کو ایک دفعہ پھر یاد کرا دوں کہ جو ہاتھ بندے ہیں تو ہونٹوں سے فریاد کریں گے، جو ہاتھ بندے ہونٹوں سے فریاد کریں گے، ہم آہو بکا سن لے او سیاد کریں گے، یہ جتنا چھپائیں گے بپا کر کے مجالس، شبیر تجھے شیعہ تیرے یاد کریں گے۔ میرے عزادارو، جہاں جہاں بیٹھے ہو، جس جگہ پہ ہو، یاد رکھو امام کے اس ذکر کے اندر تمہاری شمولیت بھی اتنی ہی اہم ہے جتنا میرا یہ گریہ۔ جہاں جہاں موجود ہو، ٹیلی فون کی لائنیں کھل رہی ہیں، اب
میں دیکھتا ہوں کہ کون کون کہاں کہاں پہ امام کے لیے اپنا درد پیش کرنے کے لیے میرے اس گریہ کے ساتھ میرے ساتھ شامل ہوتا ہے، کون کون دیدہ تر کے ساتھ خدمت بی بی زینب، خدمت کبریٰ، خدمت فاطمہ اور خدمت رسول خدا میں پیش ہو کر پرسۂ حق ادا کرتا ہے اور ان کے ساتھ اپنی محبت جتا کر اور ان کے غم میں شریک ہو کر ان کا مونس و غمخوار بنتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اب آپ کی لائنیں لینے شروع کروں، میں اپنے ذاکر اہل بیت نہایت نفیس اور اعلیٰ پائے کے جناب سید صفدر عباس جعفری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ خدمت عالی مقام میں اور جناب وہ امام حسین کے اصحاب اور امام حسین کے خاندان کے لیے اپنے پاس جو بھی ان کا پرسہ جو بھی ہدیہ ہے وہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چند اشعار خطبہ جو ذاکر محمد و آل محمد کی حیثیت سے اور چند روایات، اس کے بعد جو بھی ٹائم ہوا تو کلام درود پڑھی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین، الصلاۃ والسلام علی وصیہ و اخیہ و وزیرہ و وارث علمہ علم الاولین والآخرین، امیر المومنین، الصلاۃ والسلام علی وزینۃ المسجد والمنبر، ساقی الحوض والکوثر، والد شبیر والشبر، وسیع خیر البشر، قاتل المربوع والانتر، فاتح بدر و حنین و خندق و احد و صفین و جمل و خیبر، امام المشارق والمغارب، یا سبدی امیر المومنین علیہ السلام۔ درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گھر فاطمہ زہرا کا بڑے شان کا گھر گھر فاطمہ زہرا کا بڑی شان کا گھر ہے، ایمان کی منزل ہے یہ
قرآن کا گھر ہے ایمان کی پوچھو تو یہ ایمان کا گھر ہے مومن کی منافق کی یہ پہچان کا گھر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے اس گھر کو نبوت سے نوازا عصمت سے شرافت سے ولایت سے نوازا دنیا میں انہیں دینوں شریعت سے نوازا ہر فرد کو قرآن کی آیت سے نوازا سانچے میں مشیت کہ یہ افراد ڈلے ہیں سب چادر تطہیر کے سائے میں پلے لگائے مصطفیٰ نے نبوت کو چار چاند لگائے مرتضیٰ نے امامت کو چار چاند لگائے فاطمہ نے طہارت کو چار چاند لگائے مجتبیٰ نے شہادت کو چار چاند سب کے کرو تعظیم یہی فرض عین ہے چاروں کی چاندنی کا محافظ حسین سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد ماشاءاللہ بہت خوب بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب ذاکر اہل بیت جناب صفدر عباس جعفری صاحب اپنا ہدیہ نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. میرے عزاداروں اس وقت لائنیں کھل چکی ہیں اور اگر آپ سن رہے ہیں اور اپنا حصہ اس میں ڈالنا چاہتے ہیں اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ کال آ چکی ہیں تو بسم اللہ کون میرا عزادار کہاں سے بسم اللہ بسم اللہ لگتا ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے. ماشاءاللہ آپ دوبارہ کوشش کریں آپ کی کال دوبارہ مل جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو جناب عزاداران حسین جیسا کہ میں آپ کو پہلے بیان بسم اللہ کون صاحب کہاں سے بسم اللہ السلام علیکم بسم اللہ یا علی مدد کون عزادار یا علی مدد کشمیر سے بول رہا ہوں جی کون صاحب میرے مومن کا کیا نام ہے جناب کشمیر سے بول رہا ہوں جی جی آپ کشمیر سے بول رہے ہیں آپ کا کیا نام ہے خلال احمد نام ہے میرا خلا احمد جناب بسم اللہ آپ اس وقت دیدہ تر میں براہ راست خلال احمد نام ہے میرا جی 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 اگر آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز آہستہ کر لیں اور براہ راست مجھے سنیں اور میں آپ کو سنوں تو یہ بہتر رہے گا. اگر آپ اپنے ٹیلی ویژن کو دیکھتے ہیں آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں بسم اللہ. اچھا ٹیلی ویژن میں ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہوں جی جی آپ اپنی مجھے اب اگر آپ مجھے سنیں گے اپنے ٹیلی فون کے ذریعے تو زیادہ بہتر رہے گا. اگر آپ بسم اللہ جی جی بسم اللہ جی فرمائیے. ہاں السلام علیکم ہلو جی میں سن رہا ہوں آپ کو فرمائیے. ہاں فرمائیے میں کشمیر سے ہلال احمد بول رہا ہوں جی ہلال احمد عزاداران حسین
بے شک آپ عزاداران حسین ہیں، اور اس وقت اس دیدہ تر پروگرام میں براہ راست ہیں. آپ امام علی مقام کے حضور کیا نذرانہ پیش کرنا فرمائیں گے؟ میں آپ کو ایک کشمیری میں نوا پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ سننا چاہتے ہیں وہ؟ بے شک، بسم اللہ کیجئے. سب پہ عاشورا بنو طوفان، سبحان اللہ. سب پہ عاشورا بنو اکبر پترو ویرو اکبر پترو ویرو صبح عاشورا بنو طوفان، حضرت عباس آمد آدم میر جوان شانند صبح عاشورا بنو ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ میرے پیارے عزیز عزادار حسین، تمہارا یہ پرسہ بی بی فاطمہ کے پاس پہنچا. اللہ تعالیٰ تمہارے اس پرسے کو قبول فرمائے، اور اس کے صدقے میں تمہاری جتنی دنیا اور دنیاوی اور دینی جتنی مشکلات ہیں اس کو دور فرمائے، اور یہی پرسہ تمہاری نجات کا باعث بن جائے. کشمیر سے یہ تھے. بسم اللہ. کون صاحب کہاں سے؟ بسم اللہ. اپنا آپ مجھ سے ٹیلی فون سے بات کریں. اگر آپ اپنا موبائل اپنا ٹیلی ویژن بند کر دیں اس کی آواز. بسم اللہ. کون صاحب کہاں سے؟ سر السلام علیکم. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سا عزادار کہاں سے؟ سر میں شریف بوبک شہر سے بات کر رہا ہوں. کہاں سے؟ بوبک شہر سے سر. جی بسم اللہ کیجئے. بوبک شہر ہے ہمارا، چھوٹا سا شہر ہے ایک. جی بالکل چھوٹا سا شہر. میرا نام عبد المجید ہے. عبد المجید بھیا، یہ چھوٹا سا شہر کس ملک میں کس جگہ واقع؟ عبد المجید میرے عزادار، اگر آپ ٹیلی ویژن کو بند کر کے براہ راست فون سے میرے ساتھ بات کریں گے تو آسانی رہے گی، ورنہ وقت ضائع ہوگا. اور اس وقت میرے بہت سے عزاداران حسین پوری دنیا میں اپنی چوکی دینے کے لیے موجود ہیں اور لائن کے اوپر موجود ہیں، تو اس لیے آپ براہ راست جی ہاں اس طرح بات کیجئے تاکہ جلد بات ہو. جی سر یہ فرسٹ محرم آج سے شروع ہو گیا. میں فقط اتنا کہنا چاہتا ہوں اپنے عزاداریوں سے کہ محبت اور احترام کے ساتھ، امن کے ساتھ یہ گزارے. بے شک. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جناب یہ جی عبد المجید سر یہ ہمارے اس کائنات کے امیر کی عزاداری ہے جس کے لیے فرشتے بھی روتے ہیں. بے شک ایسا ہی ہے. فقط میرا یہ چھوٹا سا پیغام ہماری پوری عوام کو، پوری کنٹری کو. بے شک جناب. یہ تھے عبد المجید صاحب. انہوں نے تمام دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں ان کو وہی پیغام دینے کی کوشش کی. جناب کون صاحب؟ بسم اللہ. میں کنیسر جمالی بات کر رہا ہوں پاکستان سے، سندھ سے، ٹنڈو جام سے. پاکستان ٹنڈو جام. کنیسر. ہاں جی میرے میں نوا پڑھنا چاہوں گا. میں نوا سر پڑھنا چاہوں گا. بسم اللہ. عابد کو سکینہ دے درداں بیروا، عابد کو سکینہ دے درداں
بھی روایا ہے عابد کو سکینہ دے دردا بھی روایا ہے دکھیاں تمہاری نے دکھیاں تمہاری نے کون وہایا ہے عابد کو سکینہ دے درداں بھی روایا ہے عابد کو سکینہ دے درداں بھی روایا ہے عابد کو نہیں بھولنا یہ سمر سکینہ کو عابد کو نہیں بھولنا یہ سمر سکینہ کو بابت جاوے تو بابت جناوے تو دے جے کا اٹھایا ہے عابد کو سکینہ دے درداں بھی روایا ہے عابد کو سکینہ دے درداں بھی روایا ہے مہربانی. بہت شکریہ جناب عبد المجید صاحب کے بعد یہ کنیسر صاحب تھے ہمارے عزادار حسین تھے سندھ ٹنڈو جام سندھ سے تھے بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنا پرسہ جناب حضرت عابد بیمار پیش فرمایا. اللہ تعالیٰ ان کا پرسہ قبول فرمائے اور ان کی راہوں کی تمام مشکلات دور فرمائے. بے شک یہ ایک حقیقت ہے کہ اس سے پہلے کہ میں بیان جاری کروں بسم اللہ کون صاحب کہاں سے بسم اللہ بسم اللہ کون صاحب کہاں سے کون عزادار بول رہا ہے؟ جی میں امتیاز علی دادو سندھ سے یا علی یا حسین جی امتیاز علی دادو سندھ سے جی بسم اللہ. جی میں سارے مومنوں کے لیے دعا مانگوں گا کہ مولا امام زمانہ کی سرپرستی میں ہماری عزاداری محفوظ رہے. الہی آمین الہی آمین الہی آمین. امتیاز اگر آپ اپنا ٹیلی ویژن کو سننا بند کر کے جی میرا ایک شعر ہے جو آپ کی نظر کرتا ہوں. ماشاءاللہ بسم اللہ کیجیے. چاند محرم کا کربلا کی یاد لایا چاند محرم کا کربلا کی یاد لایا زہرا کی بیٹیوں کا پردہ بھی یاد آیا زہرا کی بیٹیوں کا پردہ بھی یاد آیا شہنشاہ دو جہاں کے وارثوں کو جو دیکھا شہنشاہ دو جہاں کے وارثوں کو جو دیکھا مجھے قرآن کا ہر لفظ بار بار یاد آیا مجھے قرآن کا ہر لفظ بار بار یاد آئے. اللہم صلی علی محمد. امتیاز علی صاحب تھے دادو سندھ سے چاند محرم کا کربلا کی یاد دلایا. بہت خوبصورت انہوں نے شعر پیش کیا. اور بسم اللہ کون محب علی کہاں سے بسم اللہ یا علی مدد فی سبیل اللہ کون عزادار کہاں سے پڑے ہیں بے کفن لاشیں نبی زادی کھلے سر ہے زمین کربلا پہ خون اولاد پیمبر ہے. سورج کے ساتھ ہے شب تاریک کا علاج موجوں کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ میں اب بھی کوئی یزید تو ٹکرا کے دیکھ لے عباس کا علم ہے قلندر ہاتھ میں. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت. عبد المجید چانڈیو سندھ سے تھے ٹنڈو جام سے تھے. اللہ تعالیٰ عبد المجید تمہاری اس
काविश को कबूल फरमाए। अब और कौन सा आज़ादार हुसैन कहाँ से? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बराए मेहरबानी अपने टेलीविजन को बंद करके मुझे। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। वालेकुम अस्सलाम या अली मदद। मैं अकीला बिन बनी आशम को सलाम पेश करता हूँ जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह बिन्त अली अलैहिस्सलाम को। अस्सलाम का सरमाया तस्कीन है ज़ैनब, अस्सलाम का सुलझा हुआ आइन है ज़ैनब, हैदर के खदो खाल की ताज़ीन है ज़ैनब, माशाअल्लाह। शब्बीर है तो कुरान है यासीन ज़ैनब, ये गुलशन असमत की वो मासूम कली है, तहीर में ज़ारा है तो तेवर में अली है, आज़ादी इस्लाम की तकदीर है ज़ैनब, नबियों के हर एक ख्वाब की ताबीर है ज़ैनब, बोले तो सदा जुरत शब्बीर है ज़ैनब, चुप रह के भी तो कुरान की तफसीर है ज़ैनब, अस्सलाम तो कायम है हवादास के बमर तक, ज़ैनब ने ज़मानत दी है क़यामत की शहर तक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आप सबको मेरा सलाम या अली मदद। या अली मदद। आप जाते जाते भी अपना नाम बता के नहीं गए। बहरहाल जो भी जहाँ भी है मुहिब अली है, अज़ादार हुसैन है, तो जिस भी नाम से है उसका एक ही नाम है अज़ादार हुसैन। तो मैं अपने तमाम सामीन से और तमाम अज़ादारान हुसैन से नाजरीन से दरख्वास्त करूँगा जो इस वक्त टेलीफोन कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी अपने टेलीविज़न की आवाज़ बंद करके टेलीफोन के ज़रिए मुझसे बात करें, ताकि बहुत से अज़ादार जो इस वक्त फ़ोन करके अपना पुरसा देना चाहते हैं, वक्त ज़ाया ना हो। तो बिस्मिल्लाह, कौन अज़ादार कहाँ से? बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कौन साहब कहाँ से? जी हजरत मैं रिजवान अर्ज कर रहे हैं, चीता मिलता हूँ। माशाल्लाह रिजवान भाई, क्या हाल है आपके? ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक दहसान शहनशाह दा जी सदका जी 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 चल रहा है सब कुछ। जी आज चंद चढ़ गया, वो चंद चढ़ गया कि जिन्हें सानू काले कपड़ों विच मलबूस कर दिता, वो चंद चढ़ गया जिन्हें अहले बैत दी चांदनी खो लीती। ते अज इस चंद दे चढ़न दे उत्ते रिजवान तुसी पुरसाए अहले बैत दे वास्ते की पेश करते हो? औकात ते नहीं सर, जो कुछ है सब उन्हां दी ज़ात दा सदका है। बेशक। बस यही अर्ज है कि जो तेरे दर पे सदा नहीं देते मौला, हशर में क्या होगा हशर उनका खुदा ही जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो एक बात पूछनी थी कि अगर रोज़ा रखना हो तो रोज़ा रखने का जो टिल टाइम है वो क्या है, कुछ बता सकते हैं? बेटा जी, मैं मुफ्ती या आलम तो नहीं, मैं एक ज़ाकिर अहले बैत हूँ, लेकिन एक बात याद रखना कि जो अली के रास्ते पे चलते हैं वो अली की सुन्नत भी करते हैं। तो अगर आप अपने नमाज़ों के औकात को देखें तो सुबह की जो फजर है वो आज 5:55 पे अज़ान है और 5 बज के तकरीबन कोई 35 या 25 मिनट के ऊपर इमसाक है। फिर भी आप इसको चेक कर लेना, तो जो इमसाक का वक्त है उस वक्त आप उस रोज़े को रख सकते हो। और उसके बाद जिस तरह के शाम को तकरीबन 4 बज के और 4:30 बजे के करीब अज़ान का टाइम है, मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ है, 5 बजे तक ये चलता है। तो मैनचेस्टर के औकात को आप देख के तकरीबन 4:35 पर या 4:38 पे आप इसको अफ्तार कर सकते हो। बिस्मिल्लाह। जनाब मेरे ख्याल में रिजवान साहब। बिस्मिल्लाह। कौन साहब कहाँ से? सर मैं फखर अब्बास बोल रहा हूँ जी। गौहर अब्बास। गुजर खान से। माशाल्लाह माशाल्लाह, रावलपिंडी गुजर खान पास। गुजर खान से सर मैं हदायत का बहुत पुराना मेंबर हूँ और मेरी इल्तमास है कि जिन बंदों ने, मेरा काम इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो जिन बंदों ने हदायत टीवी के डिश लगानी हो तो मैं उनको फ्री लगा दे देता हूँ।
माशाल्लाह, आपका ये एक हदिया अहले बैत आपके हदायत के और ये तो मोमिन से इल्तिमास करता हूँ कि हमारा ये चैनल सदा क़यामत तक की आबाद और शाद रहे, और सब पुरसा मोहम्मद और आले मोहम्मद का पेश करता हूँ अपने बहन भाइयों और दोस्तों को। मोहम्मद और आले मोहम्मद ये महीना अमन और सलामती के साथ गुजरे। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये थे जनाब या अली मदद, ये थे जनाब गौहर अब्बास साहब रावलपिंडी गुजर खान से। मेरे अज़ादारान हुसैन, मेरे पुरसादारान हुसैन जो भी गुजर खान के इर्द गिर्द पिंडी तक और दूर तक रहते हैं, इस अगर नाम से आशना है तो ठीक, अगर नहीं भी आशना तो उन्होंने क्या खूबसूरत पुरसा एक पेश किया है कि ये हदायत टेलीविज़न पूरी दुनिया के लिए वो मिशल राह है जो मिशल हमारे आइमा कराम ने जलाई, और आज उसकी रोशनी को ये फैलाने के लिए अपना हक़ अदा कर रहा है। अगर आपको उस रोशनी की ज़रूरत है तो गौहर अब्बास आपको मुफ्त डिश लगा के देने के लिए तैयार हैं, ताकि आप पाकिस्तान के अंदर जो भी बुराइयां शामिल हो चुकी हैं, जिसकी वजह से हदायत टीवी आप तक नहीं पहुंच सका, आप उसको इसके ज़रिए बराह रास्त देख सकते हैं। एक और अज़ादारान हुसैन शामिल दीदा तर है, तो मेरा कौन बादशाह कहाँ से अपना दीदा तर लेके हाज़िर है। बिस्मिल्लाह। जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बेटी मेरी रमिया साहब पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, कुछ कहना शेर पढ़ना चाह रही हैं जी। अगर तो पाकिस्तान से कहाँ से आप बात कर रहे हो? रहीम यार खान पाकिस्तान से। जी, और कौन पेश करना चाह रहा है, क्या नाम है? ये शबी ज़हरा मेरी बेटी हैं जी। बेटा, अगर तो वो तहतुल लफ्ज़ में पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है। तरन्नुम में अगर अकेली बेटी है हमारी तो नहीं, तो अगर वो 3-4 बच्ची हैं तो तरन्नुम में भी पढ़ सकती हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह। बातिल की साजिशों को कुचलते रहेंगे हम। माशाल्लाह। बातिल की साजिशों को कुचलते रहेंगे हम, जब तक रहेगा हाथ में परचम हुसैन का। सुभान अल्लाह। जब तक रहेगा हाथ में परचम हुसैन का, कसरे यजीदियत की दरारों से पूछ लो, कसरे यजीदियत की दरारों से पूछ लो, तारीख इनकलाब है मातम हुसैन का। थैंक यू। माशाल्लाह बेटा, बहुत ही खूबसूरत हमारी नन्ही ज़ाकराए अहले बैत जनाब शबी ज़हरा पाकिस्तान रहीम यार ख़ान से। तो बिस्मिल्लाह। कौन साहब, कौन अज़ादार कहाँ से? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद फ़ी सबीलिल्लाह। कौन, कहाँ से अज़ादार? सर अस्सलाम वालेकुम। या अली मदद। या अली मदद फ़ी सबीलिल्लाह। मेरा कौन सा अज़ादार पुरसाए हुसैन के लिए इस वक्त मेरे साथ? बलोचिस्तान से। कौन सा? बराए रास्त मुझसे टेलीफोन पे बात करो। बराए मेहरबानी अपने टेलीविजन की आवाज़ आहिस्ता कर दो ताकि दूसरे भी। बलोचिस्तान के तहसील उस्का मोहम्मद से बात कर रहा हूँ। उसका मोहम्मद। जी जी। क्या नाम क्या आपका? सर सैयद बिलावल शाह। सैयद बिलावल शाह। सैयद बिलावल शाह इस वक्त दीदा तर लिए बैठे हैं। हम इमाम आली मकाम की खिदमत में अपना पुरसा पेश कर रहे हैं, तो आप इस वक्त इमाम आली मकाम के लिए क्या सर मैं एक नोहा पेश कर रहा हूं। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह देना चाहता हूं, नोहा सुनाना चाहता हूं। बिस्मिल्लाह। 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 अपना टेलीविजन की आवाज़ बंद कर दो भैया और पुरसा दो ताकि हम भी आपके साथ शुरू हो। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। मेरा ख़्याल है कि जनाब बिलावल साहब जो कि बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके से थे, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। तो देखें
अज़ादारान हुसैन जहाँ जहाँ सुन रहे हो, देख लो आज इस वक्त इस रात की तन्हाई के इस पिछले पहर में, इस रात की तन्हाई के इस पिछले पहर में देने के लिए पुरसा कहाँ कहाँ किस किस जगह पे ज़ाकिराने और सोगवाराने हुसैन बैठे हैं, मौजूद हैं। इसीलिए ये खून हुसैन ना मिट सका, ना मिटेगा, ना मिटाया जा सकेगा कि इसने इस्लाम की तारीख़ को ऐसे बदल दिया कि अब तक क़यामत तक कोई यजीदी किसी हुसैनी से बायत का तलबगार नहीं रहा। हाँ, ये तो ज़रूर है कि यजीदी क़ुव्वतें, इस्तिमारी क़ुव्वतें मुख्तलिफ़ औक़ात में जहाँ मौका मिलता है हुसैनियत को मिटाने के लिए और हुसैनियों को मिटाने के लिए उनको कत्ल तो करती रहती हैं, मगर ये एक हकीकत और अटल हकीकत है कि ना तो वो हुसैनी मिटा सके और ना उनसे हुसैनी मिट सकेंगे। पूछा जाता है सोगवाराने हुसैन कि ये शिया कौन है, ये हुसैनी कौन हैं, ये लफ्ज़ शिया का मतलब क्या है। और मेरे मुसलमान भाइयों, कम अज़ कम अगर तुम इमाम अली को नहीं जानते, इमाम हुसैन को नहीं जानते, रसूल खुदा को तो जानते हो, कुरान को तो जानते हो। अगर कुरान और रसूल को जानते हो तो क्या सिर्फ जानते हो या उनको पढ़ते भी हो? कभी अहादीस रसूल को पढ़ा, कभी कुरान को उठा के पढ़ा? उठाओ कुरान, खोल के देखो, लिखा है वो मारने वाला मूसा का शिया था। यानी ज़िक्र कुरान के अंदर जिस शख्स ने हुब्बे हज़रत मूसा इलाह इस्लाम पेश की, उसको मूसा का शिया करार दिया गया। और जब अगर नहीं मानते गदीर तो ना मानो, मगर कौन कौन सा मुकाम ऐसा है जब मैं तुम्हें याद दिलाऊं? क्या खैबर याद दिलाऊं? क्या खंदक याद दिलाऊं? कौन सा, क्या बदर याद दिलाऊं? किस किस मुकाम, क्या ज़ुलअशीरा याद दिलाऊं? किस किस मुकाम पर रसूल ने अली को नहीं पुकारा और किस किस मुकाम पर रसूल ने ये नहीं कहा कि अली मेरा टुकड़ा है, मैं अली का, अली मेरा नफ्स है, अली मुझसे है, अली की औलाद मुझसे है, ये सब मुझसे हैं और मैं उनसे हूँ। तो सुनने वालों सुनो, गौर करो, दुनिया में अली का सबसे पहला शिया खुद रसूल खुदा है। रसूल खुदा ने खुद को मन कुंत मौला व फहाजा अली मौला कहकर जिसको तमाम सुन्नी शियों की किताबों ने नकल किया, और इसमें कोई तमीज़ ही नहीं। हाँ, छुपाने की बात है तो वो एक अलग बात है। जैसे चंद ही सालों में, अभी कुछ ही अरसा हुआ है, ऐ मेरे मुसलमानों, दरूद के अंदर में से तुमने आल को निकाल दिया। 30 साल की पहले की किताबें पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, और अब किताबें उठा के पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद, आल ख़त्म, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले ही वाले मोहम्मद में से आपने आल निकाल दी किसके कहने पे। इसी तरह जिस तरह आज आपने आल को निकाल दिया है, इसी तरह आपने अपने आप को उस हुब से निकाल दिया है जो रसूल ने ख़ानदान, अपने ख़ानदान, अपने अहले बैत के लिए कभी मुबाहला में बताई और कभी खैबर में बताई, कभी खंदक में बताई। जिसे हुसैन की तबलीग से आगाही नहीं, जिसे हुसैन की तबलीग से आगाही नहीं, तो उसके वास्ते तुम ही कहो तबाही नहीं। जिसे हुसैन की तबलीग से आगाही नहीं, तो उसके वास्ते तुम ही कहो तबाही नहीं। कुरान पढ़ता नहीं, दीन जो समझता नहीं, कुरान पढ़ता नहीं, दीन जो समझता नहीं, हकीकतों में मुसलमान वो हुआ ही नहीं, हकीकतों में मुसलमान वो हुआ ही नहीं। तो ऐ मेरे अज़ादारान हुसैन, जहाँ जहाँ बैठे सुन रहे हो, शिया का मतलब और अज़ादारान हुसैन आपकी अज़ादारी का मतलब तो वही जान सकेगा जिसने दीन को रसूल से लेने के बाद अल्लाह की किताब को अहले बैत से लिया। मैं आज इन आयाम अज़ादारी में इन मसाइल को नहीं पढ़ना चाहता। मैं अपना वक्त
صرف اور صرف پرسہ حسین دینے کے اندر صرف کرنا چاہتا ہوں، تو گزارش کرتا ہوں میں اپنے ذاکر اہل بیت اور شاعر اہل بیت جناب اعجاز جعفری صاحب سے کہ کافی صبر انتظار کیا آپ نے، بسم اللہ کیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عشق خدا ہی اصل میں، عشق خدا ہی اصل میں، عشق رسول ہے، عشق رسول آل علی و بطول ہے، عشق رسول آل علی و بطول ہے، عشق خدا ہی اصل میں۔ ان سے نہیں ہے پیار تو بیکار ہیں عمل، ان سے نہیں ہے پیار تو بیکار ہیں عمل، بیکار زندگی ہے یہ جینا فضول ہے، بیکار زندگی ہے یہ جینا فضول ہے، عشق خدا ہی اصل میں۔ اولاد سے جدا کریں اور دعویٰ پیار کا، اولاد سے جدا کریں اور دعویٰ پیار کا، خود ہی بتائیں پیار میں کیا یہ اصول ہے، خود ہی بتائیں پیار میں کیا یہ اصول ہے، کیا پھول سے جدا کوئی خوشبو کو کر سکا، کیا پھول سے جدا کوئی خوشبو کو کر سکا، کیا کار خدا میں دخل تو بالکل فضول ہے، کار خدا میں دخل تو بالکل فضول ہے، پنجتن کا نور خلق کیا پھر یہ کائنات، پنجتن کا نور خلق کیا پھر یہ کائنات، مٹی کو دی حیات جو قدموں کی دھول ہے، مٹی کو دی حیات جو
قدموں کی دھول ہے، بعد از خدا بزرگ ہیں یہ پاک ہستیاں، بعد از خدا بزرگ ہیں یہ پاک ہستیاں، اپنی طرح سمجھنا انہیں تیری بھول ہے، اپنی طرح سمجھنا انہیں تیری بھول ہے، سر کو جھکا کے کہتی رہی آلِ مصطفیٰ، سر کو جھکا کے کہتی رہی آلِ مصطفیٰ، مالک تیری رضا ہمیں ہر پل قبول ہے، مالک تیری رضا ہمیں ہر پل قبول ہے، اعجاز کبریا کا یہ احسان عظیم ہے، اعجاز کبریا کا یہ احسان عظیم ہے، رہبر ہماری آج بھی آلِ رسول ہے، رہبر ہماری آج بھی آلِ رسول ہے، عشق خدا ہی اصل میں عشق رسول ہے، عشق خدا ہی اصل میں عشق رسول ہے، عشق رسول آلِ علی و بطول ہے، عشق رسول آلِ علی و بطول ہے، عشق خدا ہی اصل میں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ، کون صاحب کہاں سے؟ یا علی مدد، کون عزادار کہاں سے؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ میرے خیال میں لائن ڈراپ ہو گئی۔ میں جی بسم اللہ، کون صاحب کہاں سے؟ بسم اللہ۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ وعلیکم السلام، پیر مولا علی مدد۔ سر میں نازش بول رہی ہوں رحیمیہ خان سے۔ بسم اللہ بیٹا، بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہماری ننی ذاکرہ کیا پیش کریں؟ امام زمانہ کی سلامتی ماشاءاللہ، اور ان کی تعدیل کے لیے دعا فرمائیے، اور امام زمانہ کے حضور چند اشعار پیش کرنا چاہوں گی۔ بسم اللہ بیٹا، بسم اللہ۔ مومن کی ہر صدا کو تیرا انتظار ہے، ماشاءاللہ۔ ایمان کی بقا کو تیرا انتظار ہے، ماشاءاللہ۔
پھر سجدائے حسین کی حاجت ہے دین کو، بے شک آ جا کے لا الہ کو تیرا انتظار ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب کی یہ آرزو ہے کہ راہ خدا ملے، بے شک لیکن خدا کی راہ کو تیرا انتظار ماشاءاللہ ہے، ماشاءاللہ، پردہ ہٹا کے دیکھ میرے دور کے حسین، ماشاءاللہ، پردہ ہٹا کے دیکھ میرے دور کے حسین، اور اب بھی کربلا کو تیرا انتظار ہے، ہاں ہاں ہاں، تو ہی سنا سکے گا صحیح مقتل حسین، تو ہی سنا سکے گا صحیح مقتل حسین، ہر مجلس عزا کو تیرا انتظار ہے۔ اللہ تعالیٰ یوسف زہرا سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہدایت ٹی وی کو سلامتی اور ترقی عطا فرمائے۔ الہی بہت شکریہ، نہایت ہی خوبصورت انداز میں میری ننھی ذاکرہ، میری دختر نیک اختر نازش رحیم یار خان سے نذرانہ امام زمان پیش کر رہی تھی۔ اب میرا کون عزادار، کون سوگوار حسین کہاں سے؟ وعلیکم السلام، بسم اللہ۔ یا علی مدد، یا علی مدد، کون صاحب کہاں سے؟ میں سر پاکستان سے بات کر رہا ہوں، عابد علی میرا نام ہے، لاہور سے۔ عابد علی لاہور سے، ماشاءاللہ میرے شہر سے بول رہے ہیں جناب۔ کیا پاکستان کے لاہور کا کیا حال ہے عزاداری کے لیے؟ وہاں پہ کیا کچھ انتظامات؟ تو ٹھیک ٹھاک ہے، سب خیر ٹھیک ہے جی انشاءاللہ تعالی میرے مظلوم کرم کریں گے، اور سایہ حسینی میں حسینی جلوس ہر جگہ انشاءاللہ تعالی نکلیں گے۔ آپ کیا پرسہ حسین پیش کریں گے؟ دورین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ماشاءاللہ، منہ بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، سبحان اللہ، مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، ماشاءاللہ، مگر سوچ کلمے کی پہچان تو حسین سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سر میں ریکویسٹ کرنا چاہنا کہ جلے زیارت تبارک دکھاندے نا جی جی، اولے نال ساتھ چلدا، تو وہ مہربانی کر کے روس کے کرو کہ اتھے نوحہ لایا کرو۔ وہ اس طرح میرے عزیز بھائی کہ عابد کہ تمام ڈاکومنٹریز زیادہ تر جڑیاں نے نا ایران تو یا عراق تو اتھوں جڑیاں نے بن کے آئیاں دیاں نے، اور او دے وچ کیونکہ اسی جڑے پاکستانی لوگ ہیں نا وہ میوزک سمجھنے ہیں کہ بالکل جڑا نا نہیں، لیکن ساڑی اسلام دی تاریخ ہر قوم اپنی اپنی معاشرت دے مطابق جڑا ہے نا وہ چیزیں شامل کر دیے رکھ دیے۔ تے اگر تسی دیکھو نا تے ایران یا عراق یا سعودی عرب یا مدینے یا یسرب دیاں اگر تسی پرانی تاریخاں چک کے دیکھو اور رسول دیا بھی جنگا دیکھو نا تے او دے چ فوجی دمدمے دھمک اور دے بعد ترانہ اور ٹبلے بجدے صحیح ہے، لیکن آج کل جڑا نا آج کل جڑا 10 دن نے نا او دے چ احتیاط بالکل کیتی جائے گی، تاڈا بالکل 10 دن نہیں 2.5 مہینے اسی کوشش کران گے کہ جڑی بھی زیارات وغیرہ چلن میوزک بالکل نہ ہوئے، کسی قسم دا ہوئے۔ بہت خوبصورت گل کیتی ہے، اللہ تعالیٰ تانوں جزا دے، بہت مہربانی، بہت شکریہ جناب عابد علی لاہور تو۔ اور ناظرین کرام جہاں تو بسم اللہ کرتا ہوں، میرا کون سوگوار کہاں سے اس وقت؟ بسم اللہ جی، اپنے ٹیلی ویژن کی آواز آہستہ کر کے ٹیلی فون پہ مجھ سے بات کریں تاکہ آپ براہ راست اس وقت ٹیلی ویژن پہ ہیں۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم، یا علی مدد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، پیر مولا علی مدد، کون کہاں سے؟ جی میں صدر آباد یزدانی بول رہا ہوں۔ یزدانی صاحب جی، پورا نام؟ یزدانی، مٹھن کوٹ، ضلع راجن پور۔ مٹھن کوٹ سے، ماشاءاللہ، مٹھن کوٹ سندھ یاد وادیہ راجن پور۔ یزدانی صاحب ماشاءاللہ، بسم اللہ۔ اس وقت دیدہ تر لیے ہم بارگاہ حسینی میں بیٹھے ذکر حسین کر رہے ہیں اور پرسہ بی بی زہرا کو دے رہے ہیں، تو مٹھن کوٹ سے آپ پاکستان سے اس عزاداری میں شامل ہوتے ہوئے دیدہ تر کے ساتھ کیا پیش کرنا پسند کریں گے؟ جی میں ایک قطعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ کیجئے۔ کعبہ تیرے غلاف کا کالا ہے رنگ کیوں؟ ماشاءاللہ۔ کیا تو بھی سوگوار ہے زہرا کے چین کا؟ غم کا یہی لباس ہے، غم کا یہی لباس ہے جو تو نے کیا پسند،
اب چکو بھی ماتمی ہے میرے حسین کا. ماشاءاللہ جناب یہ تھے ذکر شبیر دھماکوں سے مٹانے والے. ذکر شبیر دھماکوں سے مٹانے والے. کتنے دادان ہیں ہم شیعوں کو ڈرانے والے. ارے اب بھی آتی ہے غیب سے صدائے مہدی. ذکر شبیر کرو ہم ہیں بچانے والے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا سلامت رکھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب میٹھن کوٹ سے راجن پور سے یزدانی صاحب تھے. میں ایک دفعہ پھر تمام سوگواران حسین اور عزاداران حسین سے جو اس وقت اپنا اپنا حصہ اس دیدہ تر کے پروگرام میں ڈال کر پرسہ عزاداری پیش کر رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ جب وہ ٹیلی ویژن کے اوپر آتے ہیں تو اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیا کریں، کیونکہ میں ان کو ٹیلی فون پہ سن رہا ہوں، وہ مجھے ٹیلی فون پر سن رہے ہیں، آواز گونج کے واپس جاتی ہے جس سے کئی سیکنڈ ضائع ہو جاتے ہیں اور پوری دنیا میں دیکھنے والے انتظار میں رہتے ہیں کہ جملہ مکمل ہو. آپ اپنی آواز سنتے ہیں، اس لیے میں گزارش کروں گا کہ جو کالرز ہیں برائے مہربانی وہ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں. بسم اللہ. کون سا اغوار کہاں سے؟ بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون سا؟ علی شان صاحب شاہد بخاری بول رہے ہیں جناب. جناب شاہد بخاری صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب حضور تھوڑے دونوں مہمان جڑے نے انہوں نے سلام ماشاءاللہ. اور جعفری صاحب ذرا درخواست کروں میرے لوگ کہ میرا پسندیدہ ایک فرمائش ہے میری. جناب جعفری صاحب کو میری فرمائش پوری کرن جا. جی نام تے دوستو فرمائش دا. جی اور قصیدہ ہے جناب ہم نے مانا ہے. اچھا اچھا اور ان کو ذرا دل لا کے سنا. بسم اللہ. میں کوشش کرتا ہوں. بیٹھا جناب سن رہے ہیں. اللہ حافظ. ماشاءاللہ. جی شاہد بخاری صاحب مانچسٹر سے تھے اور یہ ہم وہی بات آ جاتی ہے کہ پیاسے رہ جاتے ہیں اور وقت کا دامن سمٹ جاتا ہے. ہم اپنے اس منزل پر آ پہنچے کہ جب ہم اپنے تمام دنیا سے سننے والے عزاداران حسین سے ایک دفعہ پھر ہاتھ باندھ کے معذرت کریں گے کہ وقت کے دامن میں اتنی ہی گنجائش تھی. آپ اپنا اپنا پرسہ دینے کے لیے انتظار میں ہو اور جہاں جہاں بھی ہو بے شک اگر آپ لائن پہ نہیں آ سکے اور انتظار کرتے کرتے تھک گئے اور آپ اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے، وہ بی بی زینب جس نے اپنے بھائی کے غم کا بیڑا اٹھایا اور پہلی مجلس حسین دربار حسین میں کر کے ہم سب کو بتایا کہ میرے بھائی کے پرسہ کے لیے صبح و شام دوپہر جب وقت ملے مجلس کیا کرو اور میں تمہارے آنسوں اور تمہاری جنت کی ضامن ہوں. اس کے صدقے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ تمام محبان حیدر قرار عزاداران حسین سوگواران حسین جو بھی اپنا حصہ ڈالنے کے لیے یہاں موجود تھا اور جس کے دل میں بھی یہ تمنا تھی اللہ تعالیٰ ان کا وہ ہدیہ قبول کرے. میں گزارش کروں گا جناب جعفری صاحب سے، سید صفدر عباس جعفری صاحب سے. شاہد بخاری ہمارے ایک عظیم ذاکر اہل بیت ہیں، انہوں نے ایک فرمائش کی ہے تو آپ ان کی فرمائش کے اوپر. میں سلام پیش کرنے والا تھا لیکن ان کا حکم ہے. بالکل میرے درود پڑھی محمد والے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ہم نے مانا ہے علی مولا کوئی ماں کی طرح، ہم نے مانا ہے علی مولا کوئی ماں کی طرح، ہم نے مانا ہے علی ہم نے مانا ہم نے مانا ہم نے مانا ہم نے مانا ہے علی
مولا کوئی ماں کی طرح ہم نے مانا ہے علی، مولا کوئی ماں کی طرح، یہ حقیقت ہے وہ تھے بولتے قرآن کی طرح، ہم نے مانا ہے علی، مولا کوئی ماں کی طرح ہم نے مانا ہے علی، یہ حقیقت ہے وہ تھے بولتے قرآن کی طرح، ہم نے مانا ہے علی، مولا کوئی ماں کی طرح ہم نے مانا، ہم نے مانا ہے علی۔ ٹائم مختصر، میں انترا پیش کرتا ہوں اس کا۔ لاکھ چل چل کے بھی اور چھاٹ کے لاؤ گے جسے، میرے حسنین کے بابا کے تقابل کے لیے باپ بھی لانا پڑے گا کوئی عمران کی طرح، ہم نے مانا ہے علی، مولا کوئی ماں کی طرح، یہ حقیقت ہے وہ تھے بولتے قرآن کی طرح، ہم نے مانا ہے علی، علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب شاہد بخاری صاحب، آپ کی فرمائش کے اوپر جناب سید صفدر عباس جعفری ذاکر اہل بیت نے نہایت ہی خوبصورت انداز میں قصیدہ اہل بیت جناب حضرت علی علیہ مقام پیش کیا۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں، میں اپنے الفاظ کو سمیٹتا ہوا جناب اجاز جعفری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا آخری جو بھی پرسہ جو بھی وہ پیش کرنا چاہتے ہیں خدمت علی مقام اہل بیت میں وہ پیش فرمائیں۔ بر محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چلی نہ کفر کی سازش رہی حسین کی بات، چلی نہ کفر کی سازش رہی حسین کی بات، خدا کا دین بچا بن گئی حسین کی بات، خدا کا دین بچا
بن گئی حسین کی بات چلی نہ کفر کی سازش چراغ راہ محبت سے لو لگائے رہو چراغ راہ محبت سے لو لگائے رہو زمانے بھر کے لیے روشنی حسین کی بات زمانے بھر کے لیے روشنی حسین کی بات کیا تھا وعدہ جو دین حق بچانے کا کیا تھا وعدہ جو دین حق بچانے کا ہوئے شہید 72 رہی حسین کی بات ملا ہے در سے عبادت ہمیں با نام حسین ملا ہے در سے عبادت ہمیں با نام حسین شہادتوں کا شرف بن گئی حسین کی بات شہادتوں کا شرف بن گئی حسین کی بات ملا ہے درد بھرا دل ہمیں با
नाम हुसैन रवान अश्क हुए जब सुनी हुसैन की बात तौफीक मौला दे एजाज हो ज़माने में के कोई जिक्र करे तो करे हुसैन की बात चले ना कुफ्र की साज़िश। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे सोगवारान हुसैन, मेरे अज़ादारान हुसैन, मेरे मुहिब्बान हुसैन, जहाँ जहाँ हो, आज की नशिस्त का इख्तिताम इस शेर पे, इस किताब पे करके आपसे इजाज़त लूँगा कि तहतल सरा से अर्शे मौला की वुसअतें, तहतल सरा से अर्शे मौला की वुसअतें जागीर हैं बिलाशुबा सारी हुसैन की। तहतल सरा से अर्शे मौला की वुसअतें जागीर हैं बिलाशुबा सारी हुसैन की। ये अज़मत हुसैन है वक्त नमाज में, ये अज़मत हुसैन है वक्त नमाज में। बनते हैं मुस्तफ़ा भी सवारी हुसैन की, बनते हैं मुस्तफ़ा भी सवारी हुसैन की। ए सोगवारान हुसैन और ए मुसलमानों और ए गैर मुसलमानों, ए मुहिब्बो और ए गैर मुहिब्बो, ज़रा गौर करना कि जिसके वास्ते सजदे में रसूल खुद सर नहीं उठाते थे और जिब्राइल वही लेकर आता था कि उस वक्त तक सर ना उठाना जब तक हुसैन खुद नीचे ना उतरे, तो आपने उसके साथ क्या सलूक किया? दीदा तर के साथ आपका खादम गदाए अहले बैत सैयद अली शान अपने मेहमान जनाब सैयद सफदर अब्बास जाफ़री और शार अहले बैत इजाज़ जाफ़री के साथ आपसे आज के लिए, आज की नशिस्त के लिए इजाज़त मांगता है। याद रखिए, जागते रहना। कल 1:30 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में दोबारा एक नया प्रोग्राम दीदा तर के ज़रिए दीदा तर के साथ लेके हाज़िर होऊंगा। उस वक्त के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। या अली मदद फ़ी सबीलिल्लाह।